تلنگانہ کے ضلع محبوبآباد میں ایک نشے میں دھت شخص نے آرٹیسی بس اور اس کے عملے پر حملہ کر دیا، جس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ یہ بس کوتاگوڑا منڈل سے نرسم پیٹ جا رہی تھی کہ چلکما نگر اور پاکھلا کے جنگلاتی راستے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق نشے میں دھت ملزم نے بس کو روک لیا اور ڈرائیور سے جھگڑا شروع کر دیا۔ بعدازاں اس نے پتھر سے بس کے شیشے توڑ دیے اور ڈرائیور و کنڈکٹر پر حملہ کر دیا۔ بس میں سوار مسافر شدید خوفزدہ ہو گئے، خاص طور پر اس لیے کہ یہ واقعہ جنگلاتی علاقے میں پیش آیا تھا۔ ملزم نے مبینہ طور پر گالی گلوچ بھی کی۔ حکام کی جانب سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور ڈیوٹی پر موجود عملے پر حملہ کرنے کے الزام میں اس شخص کے خلاف مقدمہ کر لیا گیا درج۔ ضلع کے بیسوباد کے سی آئی ٹی یو سینئر قائد منجمانند نے اپنے کارکنوں کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت کی جانب سے اور ضمانت روزگار مزدوروں کی جانب سے کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کا دورہ کرتے ہوئے مزدوروں سے خطاب کے دوران کہا کہ مرکزی حکومت ضمانت روزگار اسکیم کے تحت مزدوری کرنے والے مزدوروں کی اجرت میں اضافہ کرتے ہوئے 800 روپے مزدوری دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ نئے قانون کو منسوخ کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قدیم قوانین پر عمل کرتے ہوئے ضمانت روزگار مزدوروں کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اگر ضمانت روزگار مزدوروں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تو بڑے پیمانے پر احتجاجی دھرنا پروگرام منعقد کرنے کا حکومت کو انتباہ دیا۔ بچکنڈا کے مسجد عابدین میں جمعے سے قبل خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد رضوان قاسمی نے ایس آئی آر کے تعلق سے عوام کو بیدار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے ووٹ کاٹنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مولانا نے بتایا ہے کہ سال 2002 کے فہرست میں شامل افراد سے ثبوت طلب نہیں کیے جا رہے، جبکہ دیگر افراد سے دستاویزات مانگے جا رہے ہیں، جو ناانصافی ہے۔ انہوں نے عوام کو ہدایت دی ہے کہ اپنے کاغذات مکمل رکھیں اور کسی بھی سرکاری کارروائی پر نظر رکھیں۔ مولانا نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بیداری مہم میں حصہ لیں اور اپنے علاقوں میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ آخر میں انہوں نے اتحاد برقرار رکھنے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی۔ کے جی 2 پی جی اسکول کمپلیکس میں کے سی آر کرکٹ ٹورنامنٹ کا شاندار انعقاد عمل میں آیا، جس کا افتتاح نیشنل کوآپریٹو سینٹرل بینک کے چیئرمین کے رویندر راؤ، صدر ضلع بی آر ایس ٹی آگیا کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ کھیلوں کے مقابلے نوجوانوں میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ٹورنامنٹ سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملتا ہے اور ان میں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور اسپورٹس مین اسپرٹ فروغ ہوتی ہے۔ ٹورنامنٹ میں مختلف ٹیموں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد نے مقابلوں سے لطف اندوز اٹھایا۔ منتظمین نے تمام کھلاڑیوں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی اور کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آخر میں منتظمین کی جانب سے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا گیا اور امید ظاہر کی گئی ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے کھیلوں کے پروگرام منعقد کیے جاتے رہیں گے۔ نظام آباد سیکیورٹی کونسل کے اہتمام نظام آباد پریمیئر لیگ کے تحت ضلعی سطح کے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں میں سائبر سیکیورٹی، منشیات کے خاتمے اور ٹریفک قواعد سے متعلق بیداری پیدا کرنا ہے۔ ٹورنامنٹ میں والی بال، باسکٹ بال، کبڈی، یوگا اور کرکٹ کے مقابلے شامل ہیں، جبکہ کرکٹ میں اول انعام 1 لاکھ روپے مقرر کیا گیا ہے۔ مقابلوں میں شرکت کے خواہشمند کھلاڑی 11 تا 17 اپریل شام 5 بجے تک رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور یہ ٹورنامنٹ صرف ضلع نظام آباد کی رہائشیوں کے لیے مخصوص ہے۔ مزید معلومات کے لیے فون نمبر 9701177144 یا پھر 9866770889 سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کریم نگر پولیس کمشنریٹ میں ایک بڑے مالی گھوٹالے کا انکشاف ہوا، جس میں فوت شدہ ملازمین کے نام پر تنخواہیں نکال کر سرکاری رقم کا غلط استعمال کیا گیا۔ ٹاسک فورس اے سی پی کی تحقیقات میں تقریباً 1,40,18,308 روپے کی برد سامنے آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پے سیکشن میں پہلے خدمات انجام دینے والے ایک پولیس ملازم نے 3 فوت شدہ کانسٹیبلز کی امپلائیز آئی ڈی کا غلط استعمال کرتے ہوئے IFMIS پورٹل میں فرضی نام شامل کیے۔ اس نے خانگی بینکوں میں جعلی اکاؤنٹس کھول کر انہیں اپنے موبائل نمبروں سے منسلک کیا اور سال 2022 سے سال 2026 تک سرکاری تنخواہوں کی رقم غیر قانونی طور پر حاصل کرتا رہا۔ تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ملزم نے اس غیر قانونی رقم سے ذاتی قرض حاصل کیے اور اسے اپنی نجی ضروریات پر خرچ کیے۔ اس معاملے پر پولیس کمشنر غوث عالم کی ہدایت پر متعلقہ ملازمین کے خلاف کریم نگر ہائی ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں فوجداری مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ون ٹاؤن انسپکٹر رام چندر راؤ کے مطابق کیس کی مزید تفتیش جاری ہے اور اس میں دیگر افراد کے ملوث ہونے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مکمل تحقیقات کے بعد تمام ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
ضلع کے ابیاس آباد کے کاغذ نگر کے سرسلک علاقے کی رہنے والی سنیتا بسواس، جس کی عمر 22 سال ہے، پیٹ کے درد برداشت سے باہر ہونے پر اپنے ہی مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اس کی اطلاع ملتے ہی کاغذ نگر پولیس نے حادثے مقام پہنچ کر ناز کو دواخانہ منتقل کر کے کیس درج کر لیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ضلع صدر کانگریس نرمل مسٹر ویڑو بجو رکن اسمبلی خانہ پور نے نرمل کے مختلف منڈلوں کے لیے بوتھ کمیٹی انچارج کی فہرست جاری کی، جس میں نرمل ضلع جنرل سیکریٹری جنید میمن، محمد ایشان علی سیکریٹری کو لوکیشورم منڈل کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ ایک اور سیکریٹری مسٹر الطاف احمد خضر کو حلقہ اسمبلی مدھول کے منڈل کوبی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ان قائدین نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ وزیر اعلیٰ رحمت ریڈی کی مستحکم قیادت اور حکمرانی میں ریاست تلنگانہ ترقی کی سمت گامزن ہے۔ ریاست کے تمام طبقات میں یکساں ترقی کے ساتھ ساتھ سماج کا ہر طبقہ کانگریس کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ جو ذمہ داری ضلع صدر کانگریس نرمل مسٹر ویڑو بجو نے ہمیں دی ہے، ہم اس ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھاتے ہوئے پارٹی کو ہر حال میں مستحکم کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ مومنٹ پیس اینڈ جسٹس نظام آباد کے جدید دفتر واقع یعقوب کمپلیکس قلعے روڈ افتتاح میئر عما رانی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ تقریب سے سینئر لیڈر کانگریس سید نجیب علی ایڈوکیٹ خطاب کرتے ہوئے مظلوموں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے MPJ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کی فرنٹل آرگنائزیشن ہے اور یہ سبھی کا کام ہے اس میں حصہ لے۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم نے ریاستی پروگرام پرجا پالنا پرگتی پرانالیکا کے تحت جاری 99 روزہ ایکشن پلان کے حصے کے طور پر روڈ سیفٹی مہم یعنی کہ ارائیو الائیو پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا ہے کہ 13 سے 18 اپریل تک ایک ہفتہ خصوصی آگاہی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ہر دن ایک مخصوص سرگرمی کے ذریعے عوام میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے شعور بیدار کیا جائے گا۔ پروگرام کے تحت دیہات میں روڈ سیفٹی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی۔ ڈرائیورز اور طلبہ سے ٹریفک قوانین کی پابندی کا حلف لیا جائے گا۔ حادثات کے مقامات کی نشاندہی کر کے حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے اور اسکولز میں طلبہ کو ٹریفک نظم و ضبط کی تعلیم دی جائے گی۔ لوکیشورم میں ایک ہندو اجتماع منعقد ہوا۔ بھونیشوری پیٹم گناورم کے پوج شری کملانند بھارتی سوامی جی نے مہمان خصوصی کے طور پر اس تقریب میں شرکت کی اور عقیدت مندوں کو روحانی گفتگو کی۔ مدھول حلقے کے MLA پوار راما پٹیل نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر سوامی جی نے اپنے پیغام میں ہندو دھرم، ثقافتی اقدار اور سماج میں اتحاد کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ ضلع کے ابیاس آباد کے کاغذ نگر منڈل کے گنارم گاؤں کے قبائلی گرلز اسکول کا آج منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اچانک دورہ کرتے ہوئے طلبہ و طالبات کو دی جانے والی تعلیم سے متعلق تفصیلی طور پر جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے کہا کہ 10ویں جماعت کے علاوہ خصوصی کلاسز کا اہتمام کرتے ہوئے بچوں کو تعلیمی قابلیت میں اضافہ کرنے کا پرنسپل رمیا کرشنا کو مشورہ دیا۔ اس موقع پر کمپلیکس ہیڈ ماسٹر پرسا چندر شیکھر اور دوسرے اسٹاف موجود تھے۔ پوشن ابھیان پروگرام کے تحت مدھول کے MLA پوار راما پٹیل نے آنگن واڑی کارکنوں میں موبائل فون تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن اسمبلی مدھول نے کہا کہ پوشن ابھیان پروگرام کا بنیادی مقصد حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی ماؤں اور بچوں کی صحت کی حالت کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنگن واڑی کارکنوں کو فراہم کردہ موبائل فون کے ذریعے غذائیت اور صحت سے متعلق معلومات کو وقت پر ریکارڈ کرنا اور حکومت کو بھیجنا آسان ہوگا۔ پروگرام میں افسران، مقامی عوامی نمائندوں اور عملے نے شرکت کی۔ راجندر سلسلہ ضلع میں پولیس نے ایک پرانے کیس میں بڑی پیش رفت کرتے ہوئے بیوی اور 2 کمسن بچوں کی موت کے ذمہ دار ملزم بی انجنیلو کو 14 برس بعد حیدرآباد سے گرفتار کر لیا۔ 2012 میں ملزم کی بیوی بھاگیہ لکشمی نے شوہر اور سسرال کے ظلم سے تنگ آ کر اپنے 2 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی تھی، جس کے بعد ملزم فرار ہو گیا تھا اور اس کے خلاف وارنٹ جاری تھا۔ ٹاسک فورس اور مستعباد پولیس نے مشترکہ کارروائی میں اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا، جہاں اسے ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ متاثرہ خاندان نے پولیس کی فوری کارروائی پر شکریہ ادا کیا، جبکہ SP نے ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ کل یعنی کہ 11 اپریل سے شروع ہونے والے RSS چیف موہن بھاگوت کے دورے موضع کندہ کرتی کے پیش نظر سرکاری سطح پر کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لینے ضلع کلکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹھی نے سب کلکٹر بودھن وکاس مہاتر کے ہمراہ کندہ کرتی گاؤں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے موہن بھاگوت کی آمد پر جاری انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور سیکیورٹی، لاجسٹک اور مختلف محکموں کے ذمہ داران کے درمیان ہم آہنگی پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں جاری کی تاکہ تمام انتظامات بر وقت اور مؤثر طریقے پر تکمیل پا سکے۔ ضلع کلکٹر کے دورے کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پولیس بودھن سرینیواس، تحصیلدار رنجل منڈل اور DERNB وغیرہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔
بودن شہر کے 13ویں وارڈ میں وارڈ کونسلر لنکا روی نے واٹر پلانٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر کونسلر لنکا روی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو صاف و شفاف محفوظ پینے کا پانی فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ اس واٹر پلانٹ کے ذریعے 13ویں وارڈ کے لوگوں کو محفوظ پینے کا پانی فراہم کیا جانا باعث مسرت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات اور محفوظ پینے کا پانی کی فراہمی جیسے منصوبوں کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس واٹر پلانٹ کی ابتدائی تقریب کے موقع پر پرساد، AVS راجو، پٹیل سرینیواس، گنیگنتی سرینیواس، راما گوڑ، پنیناگ راجو، جناردن راؤ، بی پرساد، کشور و دیگر معزز افراد موجود تھے۔ مقررین نے اس واٹر پلانٹ سے عوام کو حاصل ہونے والے فوائد پر روشنی ڈالی۔ بودن ڈویژن کے سالورہ منڈل میں گزشتہ ہفتے کو ہوئی غیر موسمی ژالہ باری اور تیز ہوا اور آندھی کی وجہ سے مختلف دیہاتوں میں دھان اور مکئی کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس نقصان سے ارباب مجاز کو واقف کروانے BJP قائدین کی قیادت میں کسانوں کا ایک وفد آج سالورہ منڈل کے MRO سے ملاقات کر کے انہیں عرضی پیش کی، جس میں حکومت سے فوری طور پر دھان و مکئی کی خریدی مراکز قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر موضع منڈلنا کے سرپنچ راؤ باغ گنگادھر، BJP منڈل صدر راجو، نریش، لکشمن پٹیل، سنجیو پٹیل، کالی داس گنگادھر، سائلو اور کسان بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی نرمل کانگریس پارٹی انچارج مسٹر کے سری ہری راؤ نے آج حیدرآباد میں ریاستی وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت ان کے حوالے کی، جس میں وزیر موصوف سے اس بات کی نمائندگی کی گئی کہ نرمل و اطراف و اکناف کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر مکئی اور جوار کی کاشت ہوتی ہے۔ خریداری کے مراکز نہ ہونے کی وجہ سے کاشتکاروں کو مسائل درپیش ہیں، اس لیے نرمل میں مکئی اور جوار کے مراکز کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ کسان برادری کو سہولت مہیا کی جا سکے۔ سری ہری راؤ نے فون پر نرمل سیاست رپورٹر جلیل اظہر کو بتایا کہ وزیر موصوف نے ان کی تحریری یادداشت پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نرمل اور سارنگپور منڈل میں ان مراکز کے قیام کے سلسلے میں ضروری ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کسانوں کی ترقی کے لیے سنجیدہ ہے، بہت جلد نرمل میں مکئی اور جوار کی خریداری کے مراکز قائم ہوں گے۔ کے سری راؤ نے بتایا ہے کہ نرمل کے کسانوں کی جانب سے میں ٹی ناگیشور راؤ وزیر زراعت سے اظہار تشکر کرتا ہوں۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے ایڑاپلی منڈل کے جنگم پیٹ میں قائم آن لائن پوسٹر سسٹم کا دورہ کرتے ہوئے اس کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اس نظام کے ذریعے دور دراز بستیوں تک بھی محفوظ پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ کلکٹر نے اننتگری اور پوچارا میں بھی اسی طرح کی سہولت کا امکانات کا جائزہ لینے کی ہدایت دی اور کہا کہ گرمی کے موسم میں پانی کی قلت سے بچاؤ کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ منڈل کے سومیشور گاؤں میں اپنی ہی 18 دن کی لخت جگر کو معاشی تنگ دستی کی وجہ سے فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق نظام ساگر منڈل برہمن پلی کے رہنے والی کشتوا محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزر بسر کرنے والی کو 18 دن پہلے بانسواڑہ ایریا اسپتال میں چوتھی لڑکی تولد ہوئی۔ لڑکی کی پیدائش غریبی حالت میں زندگی گزر بسر کرنے والے میاں بیوی مایوسی کے شکار ہوئے اور نومولود کو برپور منڈل دامنچا گاؤں کے رہنے والے انورادھا کو 1 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا اور یہ سارا معاملہ بانسواڑہ منڈل کے سومیشور گاؤں میں پیش آیا۔ لڑکی کی فروخت کی اطلاع بانسواڑہ پولیس کو ملتے ہی فوری لڑکی کے ماں باپ کو اور خریدنے والے میاں بیوی کو پولیس اسٹیشن طلب کرتے ہوئے نومولود لڑکی کامرڈی ECDSC کے عہدیداروں کو حوالے کیا اور لڑکی کی خرید و فروخت کرنے والوں پر مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو کشتوا اور اس کا شوہر معاشی طور پر تنگ دستی کی حالت میں روزمرہ کی زندگی گزر بسر کرتے تھے، انہیں پہلے ہی 3 لڑکیاں موجود تھی، جو چوتھی لڑکی کی پرورش کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں فروخت کیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ضلع جنرل اسپتال نظام آباد کے انچارج سپرنٹینڈنٹ کے طور پر ناگا موہن کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج باضابطہ احکامات جاری کیے گئے، جس کے تحت وہ فوری طور پر اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالی۔ تفصیلات کے مطابق ناگا موہن اس وقت گورنمنٹ میڈیکل کالج و جنرل اسپتال نظام آباد میں فورینسک میڈیسن کے پروفیسر اور شعبے کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تجربے کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں ضلع جنرل اسپتال کا انچارج سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا گیا ہے، جس سے اسپتال کی انتظامی کارکردگی میں بہتری کی توقع کی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب موجودہ سپرنٹینڈنٹ پی سرینیواس کو تبادلہ کرتے ہوئے گورنمنٹ جنرل اسپتال نلگنڈا کا سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ کے احکامات کے بعد ناگا موہن جلد ہی اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور اسپتال کے انتظامی امور کی نگرانی کریں گے۔ پبلک ایڈمنسٹریشن پروگرام پلان کے 99 روزہ پروگرام کے حصے کے طور پر محکمہ آیوش کے زیر اہتمام جمعے کو گدوال IDOC گارڈن میں صبح یوگا کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل کلکٹر نرسنگا راؤ نے کہا کہ یوگا ایک عظیم تحفہ ہے جسے ہندوستان نے دنیا کے سامنے متعارف کرایا ہے اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ کئی ممالک کے لوگ یوگا کی مشق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوگا کی اہمیت کو
تسلیم کرنے والی مرکزی حکومت کئی سالوں سے ہر سال بین الاقوامی یوگا ڈے پروگرام منعقد کر رہی ہے اور بڑے پیمانے پر لوگوں میں بیداری پیدا کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ محکمہ آیوش کی سرپرستی میں اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہوئے انہیں خوشی ہے. ایڈیشنل کلکٹر نے یوگا انسٹرکٹر کے لیے باقاعدہ تربیتی پروگرام منعقد کر کے یوگا کی مشق کرنے کے لیے ہر ایک سے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی. بعد میں سوریہ نمسکار اور یوگاسن 6 سالہ رشویکا کی طرف سے کیے گئے جو کہ متاثر کن تھے. LRD سابق ZPTC شیخ غیاث الدین نے آج محکمہ برقی ڈویژن آفس کے روبرو محکمہ برقی ٹرانسکو مزدوروں کی جاری ہڑتال کی تائید کرتے ہوئے حصہ لے کر حکومت سے ان مزدوروں کے مطالبات پورا کرنے کا مطالبہ کیا اور برقی مزدوروں کے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا. ضلع کمارٹی منڈل پیٹلم کے پولیس اسٹیشن پر کل نئے سب انسپکٹر کی حیثیت سے بی انجلی نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا. مقامی کانگریس پارٹی سرپنچ کماری چندر شیکھر، نائب سرپنچ محمد اویس بیگ کے ہمراہ کانگریس پارٹی قائدین نے پیٹلم پولیس اسٹیشن پہنچ کر سب انسپکٹر سے خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی. اس موقع پر انسپکٹر نے کہا کہ پیٹلم منڈل میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنا میری اولین ترجیح ہے اور عوام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کروں گا اور عوام بھی محکمہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں. LRD میونسپل چیئرمین پدما سری کانت نے آج وارڈ نمبر 11 لنگاریڈی پیٹ کے زرعی سوسائٹی پر دھان خریدی سینٹر کا افتتاح کرتے ہوئے کسانوں کو دلالوں سے محفوظ رہتے ہوئے اپنے دھان سینٹر پر فروخت کرنے کا مشورہ دیا. اس موقع پر کونسلر تروپتی سید غفار، سریدھر گپتا، کانگریس قائدین پرشانت گوڑ، عبدالرفیق، شنکر، ڈاکٹر شیام، سائی رام، AEO راجا گوڑ، موپما، RP بھوانی، سوپنا و دیگر موجود تھے. LRD میں آج الصبح مدیرات طبقے کے قائدین سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا، سابق سوسائٹی چیئرمین نرسملو کو پولیس نے مدیرات طبقے کے پروگرام جو حیدرآباد کو ناکام بنانے کے لیے حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا. بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا. گمبھیرا پیٹ منڈل میں BJP کی جانب سے پل کی تعمیر میں تاخیر اور حکومت اور مقامی MLA کے رویے کے خلاف احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا. BJP صدر کے رمیش نے کہا کہ گمبھیرا پیٹ تا لنگنا پیٹ ہائی لیول برج کی تعمیر میں مقامی MLA KTR اور حکومت کی لاپرواہی واضح ہے. برسوں سے کام میں تاخیر کے باعث طلبہ، کسانوں، تاجروں اور عام عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. خاص طور پر بارش اور سیلاب کے دوران آمد و رفت مکمل متاثر ہو جاتی ہے. BJP نے مطالبہ کیا ہے کہ کام میں فوری تیزی لائی جائے، مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے اور لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. بصورت دیگر بڑے پیمانے پر احتجاج جاری رکھنے کا انتباہ دیا گیا. گمبھیرا پیٹ منڈل کے حدود میں واقع بھیمنی ملاریڈی پیٹ گاؤں میں نئے منظور شدہ بجلی کے سب اسٹیشن کی تعمیر کے لیے حکام نے جمعے کے دن مقام کا معائنہ کیا. اس موقع پر سلسلہ ڈویژن انجینئر DEN انجیا کی قیادت میں ADE سرینیواس، AE آنند، گمبھیرا پیٹ ڈائریکٹر G نارائن راؤ، سرپنچ مہیش اور نائب سرپنچ بابو نے شرکت کی. ناگر کرنول ضلع کے کلکٹر B سنتوش نے کہا کہ ضلع کو ہیلدی ناگر کرنول بنانے کے مقصد سے آیوش خدمات اور یوگا روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا جائے. جمعے کی صبح ناگر کرنول ضلع مرکز کے سرکاری اسپتال میں پرجا پالنا پرانالیکا ہیلتھ ویک کے تحت 99 دنوں کے ایکشن پلان کے حصے کے طور پر عالمی یوم ہومیوپیتھی اور آیوش ڈے کے تقریبات شاندار طریقے سے منعقد کیے گئے. اس موقع پر ضلع کلکٹر B سنتوش نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور DMHO ڈاکٹر روی کمار کے ساتھ مل کر شمع روشن کر کے پروگرام کا آغاز کیا. تلنگانہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے زیر اہتمام اردو میں تحقیق کا فن اور عہد حاضر کے تقاضے کے موضوع پر ایک روزہ قومی ورکشاپ منعقد ہوا، جس میں وائس چانسلر پروفیسر T یادگیری راؤ نے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تحقیق کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں معیاری تحقیق کے لیے جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل وسائل اور سائنسی طریقہ کار سے واقفیت لازمی ہے. کنوینئر ڈاکٹر محمد عبدالقوی نے تحقیق کو زبان و ادب کی ترقی کا بنیادی ستون قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک منظم اور تنقیدی عمل ہے جس میں جدید ذرائع کا مؤثر استعمال ناگزیر ہو چکا ہے. ضلع نرمل SP ڈاکٹر جانکی شمیلہ IPS کو دہلی میں پولیس آقا پروگرام کے ضمن میں اسکوچ ایوارڈ حاصل ہونے پر TUWJ ضلع نرمل کے صحافیوں نے SP آفس پہنچ کر ضلع SP ڈاکٹر جانکی شمیلہ IPS کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں شال پوشی اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی. ان صحافیوں میں قابل ذکر صدر ضلع A رویندر، سیکریٹری A بھومیا، اسٹیٹ کونسل رکن پرمود ریڈی، ضلع نائب صدر کلیم الدین خالد، سوشل میڈیا انچارج جوگیش و دیگر صحافی موجود تھے. اس موقع پر A رویندر نے صحافیوں کے مسائل اور دیگر امور پر ضلع SP ڈاکٹر جانکی شمیلہ سے تبادلہ خیال کیا اور ان کے ضلع نرمل میں شاندار کارکردگی پر ستائش کی.